بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ۔ اگر مومنین کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑے تو ان کے درمیان صلح کرا دو، پھر اگر ان دونوں میں سے ایک دوسرے پر زیادتی کرے تو زیادتی کرنے والے سے لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے، پھر اگر وہ لوٹ آئے تو ان کے درمیان عدل کے ساتھ صلح کرا دیا کرو۔ عدل کے ساتھ، قرآن کتنا زبردست ہے، کوئی نہیں مٹی پاؤ صلح کرو، ایک نے دوسرے زیادتی کی ہوئی ہے اور انہیں مٹی پاؤ صلح کر ایسے کرواتے ہیں، اور یہ اصل میں بدماش کا ساتھ دینا ہوتا ہے، چودھری بڑے کا ساتھ دینا ہوتا ہے، غریب بیچارے او چھاڑ دے یار، تو بھی چھاڑ دے، ضد نہ کر، چھوڑ دے ضد نہ کر۔ اللہ کہہ رہے صلح کراؤ لیکن عدل کے ساتھ، اس نے اگر چوری کی ہے اس کی واپس لے کے دو، سزا دو اس کو، نہ کہ ایک نے ظلم کر لیا اور اب تم کو چلو جی وہ چھوڑو کوئی نہیں، صلح ہوگی، سارے مسلمان بھائی ہوتے ہیں۔ یہ بھائی نہیں ہے، یہ خلاف قرآن ہے۔ جس پہ زیادتی ہوئی ہے اس کی زیادتی کا اس پر جو زیادتی کی گئی اس کا ازالہ کیا جائے، پھر صلح کرائی جائے۔ مثلا اگر ایک امیر نے غریب کو تھپڑ مارا، اس کو کہا جائے چل سامنے کھڑا ہو، تیرے منہ پہ تھپڑ پڑے گا، اب صلح کر لے۔ وہ چاہے گا بغیر تھپڑ کے صلح، کوئی نہیں یار میں معذرت کرتا ہوں، ٹھیک ہے نا، جیسے ہوتا ہے بعض دفعہ مجبوراً کرنی پڑتی ہے۔ دین کہتا ہے کہ پہلے تیرے منہ پر بھی ایسے تھپڑ پڑے تاکہ تیری جو خرانٹی دماغ میں گھسی ہے وہ نکلے باہر، اور تیری گردن میں جو سریا ہے وہ باہر آئے، تجھے بھی تھپڑ پڑے تو اب صلح کر لے۔ اللہ جو ہے وہ جو متکبر لوگ ہیں ان کی گردنوں کا دشمن ہے، اور وہ گردنیں توڑتا ہے، جلدی توڑے یا بعد میں توڑے، لیکن دین نے یہ کہا ہے کہ صلح کراؤ، لیکن فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا، اصلاح کرو عدل کے ساتھ اور انصاف کرو۔ انصاف یقیناً اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یہ نہیں کہ آدھی آیت لے لی، اللہ کا حکم ہے صلح کرانی ہے چل صلح کر، وہ بیچارہ غریب کہتا ٹھیک ہے جی میں مجبور ہوں صلح کر لیتا ہوں، دوسرے کیا صلح کر لی، آدھی آیت کا حکم لے لیا، آدھی کا حکم کھا گئے، کیونکہ آگے سے بندہ طاقتور ہے۔ یہ جو اس آیت کا حصہ ہے، اگر ایک دوسرے پر، یہ لفظ ہے فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، یہ بغت وہی ہے جس سے بغاوت نکلی ہے، باغی۔ اگر ایک گروہ دوسرے پر بغاوت کرے، یہ بغاوت کیا ہوتی ہے؟ زیادتی میں چڑھائی، ظلماً چڑھائی، نہ کہ کسی حق کی وجہ سے ایسا کرنا، بلکہ تجاوز کرنا۔ بغاوت کو بھی اسی لیے ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ اگر کوئی بغاوت کرے دوسرے پر تو دوسرے کو لفظ فَقَاتِلُوا، یہ قتال سے ہے، قتال یعنی قتل، ان سے قتال کرو یہاں تک کہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے۔ اس آیت کے مطابق حضرت علی علیہ السلام برحق تھے۔ امیر المومنین نے جتنی بھی جنگیں کی، رسول اللہ نے امیر المومنین کی پہلے بھی پیشگوئی کر دی تھی، اور وہ میں آپ کو کتب اہل سنت سے دو جو صحیح السند روایات ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ حضرت علی کو رسول اللہ نے پہلے سے سٹیمپ کر دیا تھا کہ علی جب بھی جنگ کرے گا علی ہی حق پر ہوگا، اور جو علی کے مقابلے میں آئے گا وہ غلط ہوگا۔ یہ میں اردو ترجمہ ان روایات کا پڑھ رہا ہوں، دو روایات آپ کو سنانی ہے، ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ یہ
جو حدیث بیان کرنے جا رہا ہوں یہ صحیح السند ہے، یعنی سند کے اعتبار سے بھی صحیح ہے۔ بعض دفعہ یہ جو فرقہ واریت ہوتی ہے نا، یہ بڑی خرابیاں کراتی ہے کہ دوسرے فرقے کی بس کتاب میں سے حدیث مل جائے، چاہے وہ خود کہتا رہے ہم نہیں مانتے یہ صحیح فکر، نہیں، تمہاری کتاب میں تمہارا یہی عقیدہ ہے، اور پھر اس پر لعنت ملامت شروع ہو جاتی ہے۔ سب ایک دوسرے کے ساتھ یہی کرتے ہیں، دوسروں کی کتابوں کو پڑھتے ہیں دوسروں کا بیڑا غرق کرنے کے لیے، نہ کہ مثلا مشترکات بھی ڈھونڈے جائیں اور امت کو قریب لانے کی کوشش کی جائے، نہ، جو قرآن نے کہا وہ نہیں کرنا، ایک دوسرے کو ذبح کرنا، اور پھر اب کر رہے بھی ہیں۔ مسند احمد ابن حنبل ایک کتاب ہے، المستدرک للحاکم ایک ہے، سنن نسائی الکبریٰ یہ ایک کتاب ہے، اس کے علاوہ مزید کتابیں بھی ہیں، اور جو محدثین ہیں انہوں نے اس کی صحت سند کو صحیح کہا ہے۔ اب انہی کے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں۔ سیدنا ابو سعید خدری بیان فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ اپنی کسی اہلیہ محترمہ کے گھر سے تشریف لے آئے، پھر ہم بھی آپ کے ہمراہ ہو لیے۔ اسی دوران آپ کا جوتا مبارک ٹوٹ گیا تو سیدنا علی ابن ابی طالب علیہ السلام اس مبارک جوتے کو مرمت کرنے کی وجہ سے پیچھے رہ گئے۔ رسول اللہ نے جوتا دیا اور مولا اس کو کاٹنے کے لیے بیٹھ گئے، اور ہم رسول اللہ کے ہمراہ چلتے رہے یہاں تک کہ آپ سیدنا علی کے انتظار کے لیے رک گئے، اور ہم بھی ٹھہر گئے، چلے ہوں گے کہیں جا رہے ہوں گے، تو پھر اچانک رسول اللہ رک گئے کہ علی پیچھے سے آ جائیں۔ صدق اللہ العلی العظیم۔